اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم۔ ناظرین کرام، اصحاب امام حسین علیہ السلام ایک بہت بڑا نام، ایک بہت معروف شخصیت کہ جن کا تذکرہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، وہ ہے مسلم ابن اوسجہ اسدی۔ مسلم ابن اوسجہ اسدی امام حسین علیہ السلام کے صحابی ہی نہیں بلکہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے بھی ان کا شمار ہوتا ہے، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے جو مسلم ابن اوسجہ کا کردار تھا، وہ یہ کردار ایسا تھا کہ ان کے بارے میں تاریخ یہ لکھتی ہے کہ مسلم عرب کے سورماؤں میں سے شمار ہوتا تھا مسلم کا، یعنی صدر اسلام میں جب اسلام کی ابتدا تھی اس وقت صدر اسلام میں مسلم ابن اوسجہ کا شمار عرب کے سورماؤں میں سے ہوا کرتا تھا۔ صرف نبی کے ساتھ نہیں رہے بلکہ روایات میں اور تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ مسلم ابن اوسجہ نے نبی اکرم کے ساتھ ایک جنگ میں بھی شرکت کی، جس جنگ کا نام آذربائیجان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ اختلافات بھی ہیں۔ بہرحال تاریخ نے یہ لکھا کہ مسلم ابن اوسجہ نے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ جنگ میں بھی شرکت کی۔ مسلم ابن اوسجہ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب جناب مسلم ابن عقیل کو امام حسین نے کوفہ بھیجا، جب مسلم ابن عقیل کوفہ میں داخل ہوئے تو مسلم ابن اوسجہ کے گھر میں تشریف لے کر گئے، یعنی مسلم ابن عقیل کا استقبال کیا کس نے؟ مسلم ابن اوسجہ اسدی نے۔ یعنی کوفہ میں جہاں مسلم ابن عقیل کا قیام تھا وہ گھر کس کا گھر تھا؟ وہ گھر تھا مسلم ابن اوسجہ کا۔ اور تاریخ میں ملا، روایات میں علماء نے یہ لکھا کہ مسلم ابن عقیل جب مسلم ابن اوسجہ کے گھر میں رکے ہوئے تھے تو مسلم ابن اوسجہ نے لوگوں کو بتانا شروع کیا، کوفہ والوں کو یہ بتایا کہ مسلم ابن عقیل امام حسین کا ایک نائب میرے گھر پہ آیا ہوا ہے اور وہ تم سے بیعت طلب کر رہا ہے، امام حسین کی نصرت کے لیے آیا تم سب آمادہ ہو۔ مسلم ابن اوسجہ نے حضرت مسلم ابن عقیل کے لیے بیعت طلب کی، اور روایات میں ملتا ہے کہ 12,000 لوگوں نے مسلم ابن عقیل کی بیعت کو قبول کیا۔ کہاں پر؟ اس مسلم ابن اوسجہ کے گھر میں۔ جبکہ کچھ روایات میں ملا کہ بیعت اتنی بڑھتی گئی، لوگوں کی تعداد اتنی ہوتی گئی کہ 18,000 تک پہنچ گئی، یعنی 18,000 لوگوں نے کوفہ میں مسلم ابن عقیل کی بیعت کو قبول کیا، یعنی امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پہ۔ اب جب کوفہ میں مسلم ابن اوسجہ کے گھر میں مسلم ابن عقیل رہ رہے ہیں، عبید اللہ کو خبر ہوتی ہے کہ مسلم ابن اوسجہ کے گھر یا کسی صحابی امام حسین کے گھر، کسی صحابی رسول کے گھر مسلم ابن عقیل کا قیام ہے، تو ایک مرتبہ عبید اللہ ایک جاسوس بھیجتا ہے مسلم ابن اوسجہ کی طرف۔ اس جاسوس کو مسلم ابن اوسجہ کے پاس بھیجتا ہے، وہ جاسوس مسلم ابن اوسجہ کے پاس آتا ہے اور جناب مسلم ابن عقیل کا پتہ کچھ اس انداز میں طلب کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں نے مسلم ابن عقیل کی بیعت کرنی ہے، میں نے اس مسلم ابن عقیل کی بیعت کرنی ہے، مجھے مسلم ابن عقیل کا پتہ دو، اور میں کچھ مال و دولت، کچھ مال و اسباب حضرت مسلم ابن عقیل کو دینا چاہتا ہوں تاکہ دین اسلام کی نشر و اشاعت میں، اس راہ خدا میں وہ کچھ مال و اسباب مسلم ابن عقیل خرچ کر سکے۔ جب بیعت کا سنا مسلم ابن اوسجہ نے، ان کو یہ لگا کہ یہ بھی جتنے 18,000 لوگوں نے جو نام کے شیعہ تھے جنہوں نے امام حسین کی بیعت کی تھی مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پہ، شاید یہ بھی ان کی بیعت کرنا چاہتا ہے اور مولا کا محب ہے، چاہنے والا ہے۔ تو ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجہ نے مسلم ابن عقیل کا پتہ دیا اس جاسوس کو جو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے آیا تھا۔ جب جاسوس مسلم ابن عقیل کے پاس پہنچا، عبید اللہ کو اس دھوکے کے ذریعے سے حضرت مسلم ابن عقیل کا پتہ چلا۔ جب مسلم ابن عقیل کا پتہ چلا تو ایک مرتبہ حضرت مسلم ابن عقیل کی طرف دشمنوں کو بھیجنا شروع کیا، اور امام حسین علیہ السلام کے اس صحابی کی شہادت واقع ہوئی، یعنی مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوئی۔ یہاں مسلم ابن عقیل کو قتل کر دیا گیا۔
حانی ابن عروہ کو قتل کر دیا گیا، تو ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجہ کہ جن کے بارے میں ہم یہ تذکرہ کر رہے ہیں، جن کے بارے میں یہ ویڈیو بن رہی ہے، وہ مسلم ابن اوسجہ ایک مرتبہ کوفہ میں کچھ مدت کے لیے چھپ کے رہنے لگے. کچھ مدت وہ کوفہ میں چھپے رہے، مسلم ابن عقیل اور حانی بن عروہ کے قتل کے بعد کچھ مدت وہ کوفہ میں رہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آقا و مولا امام حسین کی طرف رخ کیا کربلا کا. اپنی اہل کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی زوجہ، اپنے بیٹے کے ساتھ مسلم ابن اوسجہ نکلے ہیں کربلا معلیٰ کی طرف. جیسے ہی مسلم ابن عقیل کی شہادت واقع ہوئی، مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد مسلم ابن اوسجہ کربلا کی طرف نکلے. کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں بعد، کچھ وقت کے بعد جب کربلا پہنچے تو امام حسین کی نصرت کے لیے آمادہ تھے. کون؟ مسلم ابن اوسجہ. وہ مسلم ابن اوسجہ کہ جب شب عاشور آئی. اب یہ جملے کافی عجیب اور کافی جوش دلانے والے جملے ہیں مسلم ابن اوسجہ کے. بہت توجہ کے ساتھ اپنے ناظرین کی خدمت میں جملے عرض کروں گا. جب شب عاشور آئی تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے جب رات کی تاریکی چھائی تو خیمے کا دیا بجھایا اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے کہا کہ تم سب ایک دوسرے کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو رکھو اور یہاں سے چلے جاؤ. یہ دشمنان خدا اور دشمنان دین، دشمنان رسول سوائے میرے خون کے یہ کسی اور کا خون نہیں چاہتے. انہیں سوائے میرے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، یہ مجھے چاہتے ہیں. تم سب یہاں سے چلے جاؤ. دیکھیے، جیسے ہی مسلم ابن اوسجہ نے یہ سنا، ایک مرتبہ جوش و ولولے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے امام حسین، ہم آپ کو چھوڑ دیں اور چلے جائیں جبکہ آپ ان دشمنان خدا میں گھرے ہوئے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ آپ تو یہاں دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں. اگر میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں تو خدا کبھی میری طرف رحمت کی نظر نہ کرے گا. بہت توجہ. دیکھیے، اس وقت تک اب مسلم ابن اوسجہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت تک آپ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک میری روح پرواز نہ کر جائے. یعنی میں آپ کے ساتھ ہر وقت ہوں، ہر وقت رہوں گا. کوئی ایسا وقت نہ ہوگا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا. اس کے بعد جملہ دیکھیے مسلم ابن اوسجہ کیا کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک آپ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک میں اپنا نیزہ ان دشمنان خدا کے سینوں میں نہ ڈال کے توڑ دوں. یعنی میں اپنے نیزے کو ان دشمنوں کے سینوں میں توڑوں گا نہیں جب تک میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. جب تک میری تلوار میرے ہاتھوں میں ہے میں ان دشمنان خدا کا مقابلہ کرتا رہوں گا، لیکن مولا حسین میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. اگر میری تلوار میرے پاس نہ ہو، میرا نیزہ میرے پاس نہ ہو، میرے پاس کوئی اسلحہ نہ ہو، میں تب بھی آپ کی مدد کرتا رہوں گا اور ان دشمنان خدا کے ساتھ پتھروں سے لڑوں گا یہاں تک کہ میری روح پرواز نہ ہو جائے. جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، میں آپ سے پیچھے نہ ہٹوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ مسلم ابن اوسجہ کہہ رہے ہیں. بہت توجہ. اب دیکھیے، اب جو جملے ہیں بڑے عجیب جملے ہیں. اس کے بعد مسلم ابن اوسجہ فرماتے ہیں کہ واللہ لو علمت انی اقتل ثم احیا ثم احرق ثم احیا ثم اذرا يفعل ذلك بي 70 مرة ما فارقتك حتى القى حمامی. بہت توجہ. دیکھیے حضرت مسلم ابن اوسجہ جوش و ولولے میں امام حسین سے کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ جوش و ولولہ ایسا نہیں تھا کہ صرف زبانی جوش و ولولہ تھا، بلکہ حضرت مسلم ابن اوسجہ نے یہ میدان کربلا میں کر کے بھی دکھایا کہ جب اپنی شہادت کو امام حسین کے لیے پیش کیا. کیا فرما رہے ہیں مسلم ابن اوسجہ؟ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے پتہ ہو کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر مجھے جلایا جائے گا اور پھر سے زندہ کیا جائے گا اور پھر میری راکھ کو ہوا میں اڑایا جائے گا، میں تب بھی اس شہادت سے پیچھے نہ ہٹوں گا، اگرچہ یہ عمل میرے ساتھ 70 مرتبہ ہی کیوں نہ کیا جائے. یعنی ایک مرتبہ مجھے جلا کر اٹھا کر میری راکھ کو ہوا میں اڑا کر نہ چھوڑا جائے، بلکہ 70 مرتبہ اگر میرے ساتھ یہ کیا جائے اور میں جانتا ہوں میں تب بھی امام حسین آپ سے پیچھے نہ ہٹوں گا یہاں تک کہ میری موت مجھ سے ملے. بہت توجہ. کون فرما رہا ہے؟ مسلم ابن اوسجہ یہ فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین نے جب یہ سنا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے. روز عاشور آیا،
امام حسین کی نصرت کے لیے جناب مسلم ابن اوسجہ کربلا کے میدان کی طرف نکلے، کربلا کے میدان گئے، بہت جنگ کی، بلاؤں پہ صبر کیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ امام حسین علیہ السلام کے یہ جلیل القدر صحابی زین سے زمین پر آئے اور اپنی آخری سانسوں کو شمار کرنا شروع کیا، اپنی آخری سانسوں کو گننا شروع کیا۔ اتنے میں وہاں سے حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مسلم ابن اوسجہ کے پاس آئے۔ اچھا روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب امام حسین نے حضرت مسلم ابن اوسجہ کو دیکھا کہ زمین پر اپنی آخری سانسوں کو گن رہے ہیں تو ایک مرتبہ کہا کہ رحمک اللہ یا مسلم، اے مسلم اللہ آپ پر رحمت نازل کرے، اور سورہ احزاب کی اس آیت کی تلاوت کی جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ دیکھو ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، وہ خدا کی راہ کی طرف جا چکے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ابھی اس انتظار میں ہیں کہ ان کا امام سے ملاقات کا وقت قریب آئے، ان کا اپنے رسول سے ملاقات کا وقت قریب آئے، خدا سے ملاقات کا وقت قریب آئے، اور ان کے رویوں میں کچھ بھی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ رایت کیا کہہ رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گزر چکے ہیں، کچھ لوگ انتظار میں ہیں جانے کے لیے، لیکن رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ امام حسین نے اس وقت جو یہ آیت پڑھی، یقیناً کربلا کا منظر پیش کیا کہ اصحاب حسین کے دلوں میں جو محبت امام حسین سے نظر آ رہی تھی، اس میں یہ دکھ رہا تھا کہ دیکھو، ان کے رویوں میں یہ دکھ رہا تھا کہ دیکھو ہم حسین ابن علی پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دیں گے۔ آخری وصیت ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجہ نے حبیب ابن مظاہر کو کی۔ روایات میں تاریخ میں ملتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر مسلم ابن اوسجہ کے پاس آئے تھے جب امام حسین کے ساتھ، تو ایک وصیت طلب کی، کہا کہ مجھے اپنی آخری وصیت دیجیے۔ ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجہ نے کیا وصیت کی؟ اشارہ کیا امام حسین کی طرف، کہا کہ میں تمہیں اس کی وصیت کرتا ہوں، ان کے ساتھ تم نے رہنا ہے، ان کی شہادت کے ساتھ تم نے اپنی شہادت کو ملانا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، اپنی شہادت کو ان کے سامنے پیش کر دینا ہے، اور اپنی جان کا نذرانہ حسین ابن علی پر قربان کر دینا ہے، اور اپنی جان کا نذرانہ حسین ابن علی پر پیش کر دینا ہے۔ آخری وصیت جو مرتے دم ایک صحابی حسین کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے کہ میں تو چلا گیا لیکن تم حسین ابن علی کا ساتھ نہ چھوڑنا، بلکہ حسین ابن علی کا ساتھ دینا۔ جیسے ہی یہ جملے حبیب ابن مظاہر نے سنے، کہا واللہ افعلو، خدا کی قسم، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ افعلو ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں ایسا ہی کروں گا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ جس طرح سے مسلم ابن اوسجہ نے، انس ابن حارث کاہلی نے، حبیب ابن مظاہر نے، حضرت جون نے، باقی دیگر اصحاب نے جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا اپنے وقت کے امام کا ساتھ دیا، ان کی نصرت کی، خداوند عالم ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ساتھ دیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔